جی ناظرین السلام علیکم۔ جشن آزادی بھی گزر گیا، شہباز شریف صاحب بھی اپنے گھر روانہ ہو گئے، ان کے پوتیوں نے ان کا استقبال بھی کر لیا۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب جناب نئے وزیر اعظم صاحب آ گئے ہیں اور نئی کابینہ کا اب امکان ہے اور نئی کابینہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں جو واقعات ہوئے اس کے اوپر کچھ بات کر کے کابینہ کے حوالے سے کچھ نام جو سامنے آئے ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کا نام کسی کے ذہن میں نہیں تھا، کسی کو نہیں پتہ تھا۔ بڑی لوگوں نے کوشش کی اور کبھی حفیظ شیخ کا نام، کبھی جناب اسحاق ڈار کا نام، کبھی وہ جلیل صاحب کا نام، کبھی ان کے بھائی کا نام، اور اتنے نام، کبھی جگنو محسن کا نام، اتنے نام منظر عام پر آ گئے تھے۔ لیکن ایک سرپرائز ملا پوری قوم کو، ایک نیا نام آ گیا۔ اس نام میں خوبی یہ ہے کہ یہ بلوچستان سے ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ بلوچستان کی بہت سی محرومیاں ہیں، بہت سے مسائل ہیں، ابھی بھی ہیں۔ اس میں کس کس کا قصور ہے اس کے اوپر ایک لمبی بحث ضرور ہونی چاہیے، لیکن بہرحال اس سٹیج پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اچھا ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے ایک نام آیا۔ لیکن بلوچستان کے حوالے سے پہلے بھی کچھ نام آئے ہیں جس سے بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہوئے۔ مثلا صادق سنجرانی صاحب جو ہمارے چیئرمین سینٹ ہیں، بہت امپورٹنٹ نام ہے، بڑے پیوٹل رول ہے ان کا، اور ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ انہیں بچا بھی لیتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا ان کے مقابلے پہ بھی ایک بلوچستان کے صاحب تھے، حاصل بزنجو، جن کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت سنجرانی صاحب کو فتح سے ہمکنار کروایا گیا تھا، تو وہ انہیں فتح ملی تھی۔ لیکن کیا اس سے بلوچستان کے مسائل حل ہو گئے؟ صرف ایک شخص کے نامینیٹ ہونے سے کیا بلوچستان کے مسائل حل ہو جاتے؟ جیسے جنرل مشرف کے دور میں ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم تھے، اور اس سے کیا بلوچستان کے مسائل حل ہو گئے تھے؟ نہیں حل ہوئے تھے۔ اور اتنے وہ تابعدار قسم کے وزیر اعظم تھے۔ جس دن جنرل مشرف نے فارغ کیا ظفر اللہ جمالی کو، اس سے ایک دن پہلے کے اخبارات اگر آپ نکال کے دیکھیں تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میں جنرل مشرف کو اپنا باس مانتا ہوں۔ یہ وزیر اعظم پاکستان ظفر اللہ جمالی کا بیان تھا، جو جنرل مشرف جو اس وقت کے ڈکٹیٹر تھے ان کو یہ فرماتے تھے۔ لیکن اگلے دن ہی، اور شاید یہ بیان انہوں نے نوکری بچانے کے لیے دیا ہو، لیکن اگلے دن جنرل مشرف نے انہیں فارغ کر دیا۔ تو یہاں یہ بات اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ بلوچستان سے ایک نام آنا، چھوٹے صوبے سے ایک نام آنا بڑی اچھی بات ہے۔ پھر لیکن اس سے تمام مسائل حل نہیں ہو جاتے۔ پھر جیسے اختر مینگل نے جو نواز شریف کو خط لکھ دیا، اب کیا وہ قبائل کے آپس کی لڑائی کو ہوا دینے والی بات نہیں ہوئی؟ اور انہوں نے کہا کہ جب بھی بات کرنی ہوتی ہے، شکایت لگانی ہوتی ہے، بڑوں کو شکایت لگاتے ہیں، تو نواز شریف صاحب کی انڈورسمنٹ کاکڑ صاحب کے نام پہ ہوگی کہیں نہ کہیں، تو انہوں نے شکایت لگائی۔ حالانکہ کاکڑ صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے یہ ٹپیکل اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں۔ ان کا کریئر بھی آپ دیکھ لیں تو جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے سیاست کا آغاز کیا، پھر کاف لیگ میں شامل ہوئے، پھر پی ٹی آئی سے بھی ہم خیال رہے، پھر 9 مئی کے بعد ان کے خیالات بھی بدلے۔ وہ سارا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیں تو ایک خاص طرح سے یہ سوچتے ہیں، اور اس سوچ کا بہرحال ایک بہت ہلکا اثر ہے اس ملک میں، تو اس سے فائٹ آؤٹ کرنا فی الوقت مشکل لگتا ہے۔ اچھا، یہ سارا واقعہ ہوا جو چینج آف گارڈ پرائم منسٹر ہاؤس میں 14 اگست کو وزیر اعظم صاحب کو گارڈ آف آنر ملا۔ وہ جناب بڑی اچھی ویڈیو بنی، آخر میں دونوں وزرائے اعظم سابق اور حالیہ نگران وزیر اعظم گلے ملے، بڑی اچھی تصویریں آئیں، اور عزت سے وزیر اعظم ہاؤس سے لوگ عزت سے نہیں جاتے، لیکن شہباز شریف صاحب سرخرو ہو کر عزت کے ساتھ گئے ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ اسی طرح ہی چینج آف گارڈ ہونا چاہیے۔ اور کیا کمایا، کیا کھایا، کیا لٹایا شہباز شریف نے، اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہو سکے گا، اس کا فیصلہ تجزیوں سے نہیں ہو سکتا، اس کا فیصلہ الیکشن میں ہوگا کہ کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ 14 اگست کو ہوا، ایک بہت بڑا جمہوری موقع تھا، مومنٹ تھا، جس میں ایک نئے وزیر اعظم نے آ کر
ملک کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ اسی 14 اگست پہ ایک بڑی کری کبھی اور گھٹیا قسم کی کیمپین چل رہی تھی، اور یہ واٹس ایپ گروپوں سے شروع ہوئی تھی۔ اس میں ایک طرف تو ظاہر ہے جشن آزادی منایا جا رہا تھا، لوگ جھنڈے لے کے پھر رہے تھے، باجے بجا رہے تھے، چراغاں ہو رہا تھا، عمارتوں پہ روشنیاں لگی ہوئی تھی، سارا کچھ وہی ہوتا ہے جو ہر 14 اگست کو ہوتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ایک کیمپین ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی چل رہی تھی، اور وہ کیمپین کیا تھی کہ ہم نے 14 اگست نہیں منانا۔ یعنی اگر عمران خان جیل میں ہے تو اس ملک کے جشن آزادی سے، اس ملک کے بڑے اہم دن کو سیلیبریٹ کرنے سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور اس طرح کی کیمپین کی بھی گئی کہ بتایا گیا کہ یہ دیکھیں جی، وہ ویڈیو تو کسی بھی چیز کی بنا لیتے ہیں، اس چوک میں اتنے ہزار لوگ جمع ہوتے تھے، آج 4 لوگ نہیں ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اور اسی لیے بلکہ مجھے یوں لگا کہ اس موقع پر جشن آزادی زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ سیلیبریٹ کیا گیا۔ شاید وہ نفرت کی سیاست لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہوئی ہے، شاید وہ جو تخریب والا پہلو، جو سینس آف ہیٹریڈ ہر وقت تھی عمران خان کے دور میں، وہ ختم ہوئی ہے، تو لوگ زیادہ کھل کر باہر نکلے ہیں۔ اور میں نے جتنا نوٹس کیا ہے اپنے گھر کے ارد قرب و جوار میں یا قریب بازاروں میں، تو مجھے تو یوں لگا کہ لوگوں نے زیادہ سیلیبریٹ کیا۔ اور پاکستان کے ہر کونے میں، آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں، راولپنڈی میں دیکھ لیں، پشاور میں دیکھ لیں، لاہور میں دیکھ لیں، کراچی میں دیکھ لیں، اور کوئٹہ میں، بلوچستان میں بڑے پیمانے پر جشن آزادی سیلیبریٹ کیا گیا۔ ایک زمانہ تھا جہاں پر حالات اتنے خراب تھے کہ پاکستان کا جھنڈا لگانا بلوچستان میں مشکل ہو گیا تھا، لیکن وہ حالات اب بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو ہم نے کی کہ جشن آزادی اور پھر اہم واقعات۔ اب حکومت تو آ گئی ہے، حکومت تو نہیں آئی، حکومت تو بنیادی طور پہ کیبنٹ کو کہتے ہیں، وزیر اعظم کیبنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے، تو وزیر اعظم آ گیا، اب کیبنٹ کے حوالے سے نام چلنا شروع ہو گئے ہیں، اور منہ شگافیاں اور یہ وہ شروع ہو گئی ہیں کہ اب کون کون لوگ آئیں گے۔ ہمارے لیے ظاہر ہے انفارمیشن کا آدمی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو انفارمیشن کے لیے ابھی چینلوں پر خبر چل رہی تھی کہ محمد علی درانی صاحب کا نام جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اسے کلین چٹ مل گئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کلین چٹ ملنے کے بھی 2-3 مرحلے ہیں، پہلا دوسرا مرحلہ طے کر لیا انہوں نے، تیسرے مرحلے پہ اچانک خاموشی چھا گئی۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے چینلوں پر چل رہی تھی یہ خبر کہ محمد علی درانی صاحب وزارت اطلاعات کا جو ہے حلف اٹھائیں گے۔ محمد علی درانی صاحب وہی تھے جو سینئر وزیر تھے جنرل مشرف کے دور میں، کاف لیگ کے حوالے سے ان کے ساتھ ایک چھوٹے وزیر طارق عظیم صاحب ہوا کرتے تھے، اور یہ ایک خاص اسٹیبلشمنٹ ٹائپ کی سیاست کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، 5-7 سال کے بعد پھر ان کی کہیں نہ کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ محمد علی درانی صاحب یہاں پر ہیں، اس کے علاوہ شعیب سڈل کا نام لیا جا رہا ہے، اب وہ پتہ نہیں کس حوالے سے، ان کا وزارت کا تو نہیں پتہ۔ حفیظ شیخ، اگر وزارت خزانہ کسی کو دی جا سکتی ہے تو جو نام آ رہے ہیں اس میں حفیظ شیخ کا نام بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو یہ دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور نام چل رہا ہے، سابق آئی جی ہیں ذوالفقار چیمہ، رائٹر بھی ہیں، ایکسپریس اخبار میں کالم لکھتے بھی ہیں، اب دیندار آدمی ہیں، اچھے سلجھے ہوئے صاف ستھرے پڑھے لکھے بیوروکریٹ ہیں، ان کا نام بھی چل رہا ہے۔ سنا ہے یہی ہے کہ ان کو وزارت داخلہ کا چارج دیا جائے گا۔ اسی طرح فیصل واڈا کا بھی نام لیا جا رہا ہے، جو کہ کبھی سنا جاتا ہے کہ وزارت داخلہ یا وزارت خارجہ کے حوالے سے ان کی دلچسپی۔ یہ بھی خبر سنی گئی کہ وزارت اطلاعات فیصل واڈا کو پیش کی گئی، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا گیا۔ جو اوورآل تصور بن رہا ہے اس نگران حکومت سے، اور جو نام کابینہ کے آ رہے ہیں، یہ خاص طور پہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، یہ بیوروکریٹ ہیں، ٹیکنوکریٹ ہیں، صاف ستھرے کردار والے لوگ ہیں، یہ کرپٹ لوگ نہیں ہیں، لیکن تھوڑے سے پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، جن کا ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک خاص
نہج سے بات کرتے ہیں، خاص اینگل سے ان کی سیاست یا گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ ابھی تک کابینہ کی صورتحال ہے، 1-2 دن کے اندر واضح ہو جائے گا۔ اچھا، جب یہ کابینہ بن جائے گی نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اگلے الیکشن کب ہوں گے، کیونکہ وہ تھیوری تو چل رہی ہے کہ اگلے الیکشن اب 2 سال بعد ہوں گے، اور کوئی کہہ رہا ہے 6 مہینے تک۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ 3 مارچ سے پہلے پہلے الیکشن ہو جائیں گے، لیکن بہرحال ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ فی الوقت یہی لگ رہا ہے کہ مارچ سے پہلے پہلے انتخابات کرا کے یہ کیبنٹ، یہ وزیر اعظم سائڈ پر ہو جائیں گے اور ایک نیا جمہوری دور آئے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔